بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں غلام محمد۔ گزشتہ 2 نشستوں میں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان پہ گفتگو ہوئی۔ سبجیکٹ میٹر نالج پہلا معیار، اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور دوسرا معیار ہے ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان کے حوالے سے یہ تیسری نشست ہے، اور آج تیسرے معیار کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تیسرا معیار ہے اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز۔ ایک ٹیچر کے اندر اسلامک ایتھیکل ویلیوز، یہاں بات اسلامیات کے استاد کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کسی بھی استاد کی جو پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے، جو اردو پڑھا رہا ہے، جو باٹنی پڑھا رہا ہے، جو کیمسٹری پڑھا رہا ہے، جو فزکس پڑھا رہا ہے، جو میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے، جو سیوکس پڑھا رہا ہے، جو اکنامکس پڑھا رہا ہے، کوئی بھی مضمون پڑھانے والا استاد ہے، وہ اسلامک ایتھیکل ویلیوز کا نالج کتنا رکھتا ہے اور سوشل لائف سکلز کا نالج کتنا رکھتا ہے۔ میں نے پچھلی 2 نشستوں کی گفتگو میں بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی تھی کہ پاکستان میں اساتذہ کے لیے جو معیار مقرر کیے گئے ہیں، ان میں ان کو پرکھنے کے 3 ایسپیکٹ ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اس معیار کے بارے میں نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، استاد کی، ٹیچر کی اس معیار کے اندر جو ایک معیار مقرر کیا گیا ہے، جیسا کہ تیسرا معیار ہے اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز۔ تو جو ٹیچر ہے پاکستان میں، اس کا اسلامک ایتھیکل ویلیوز کے حوالے سے نالج کتنا ہے، انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اور پھر دوسرا مرحلہ اس کو پرکھنے کا یہ ہے کہ وہ اس نالج اور انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ، نالج بھی آ گیا، انڈرسٹینڈنگ بھی آ گئی، اب اس کے رویے میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے ہم نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز، اسلامک اخلاقی اقدار اور سماجی زندگی کی مہارتیں۔ تو اسلامی اخلاقی ویلیوز کے حوالے سے یہ ہے کہ مساوات کا جو ہے، مساوات کیا ہوتی ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، آزادی کیا ہوتی ہے، بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ایمانداری، دیانتداری، وعدہ پورا کرنا، وفاداری کرنا، اپنے وطن سے، اپنے مذہب سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے سکول سے، اپنے ادارے سے، اور خود اپنے آپ سے وفاداری کرنا، دوسروں کے لیے فکر مند رہنا، سچ بولنا، قانون کی پاسداری کرنا، اور ذمہ داریاں نبھانا، ذمہ دار رسپانسیبل ہونا، ذمہ داریوں کو نبھانا، اور قیادت فراہم کرنا، اور ساکھ بنانا، اپنی ریپوٹیشن جو ہے ساکھ بنانا، اور اخلاقی معیارات پر پورا اترنے کی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا، یہ ساری اسلامک ایتھیکل ویلیوز ہیں۔ اب ان ویلیوز کے بارے میں اس ٹیچر کا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ ٹیچر مساوات کے بارے میں کیا جانتا ہے، وہ ٹیچر انصاف کو کیا سمجھتا ہے، انصاف کے بارے میں اس کا اپنا نظریہ اور انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، آزادی کے بارے میں اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور نالج کیا ہے، بڑوں کے احترام کے حوالے سے اس کا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے اس کا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ایمانداری کو وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، کتنا اس کے پاس نالج ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایمانداری کیا چیز ہوتی ہے، دیانتداری کیا چیز ہوتی ہے، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے،
اور اسی طرح سے وفادار رہنے کے حوالے سے اس کے پاس کتنا علم ہے، اس کو کتنا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، صداقت کے حوالے سے، سچ بولنے کے حوالے سے اس کے پاس کتنا علم ہے، قانون کی پاسداری کے حوالے سے وہ کیا جانتا ہے، ذمہ داریوں کو نبھانے کے حوالے سے اس کے پاس کتنا علم ہے، قیادت فراہم کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کتنا علم ہے، ساکھ بنانا اور اخلاقیات پر پورا اترنے کے حوالے سے ٹیچر کے پاس کتنا علم ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کے حوالے سے، جو اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرو، تو یہ اسلامی اقدار جو ہیں ان کے حوالے سے، اور سماجی زندگی کی جو مہارتیں ہیں، جیسا کہ مین از اے سوشل اینیمل، ہم سب جو انسان ہیں یہ سماجی جانور کا درجہ جو ہے، وہ جو ماہرین سماجیات ہیں انہوں نے انسان کو جو ہے سماجی جانور کہا ہے کہ یہ ایک ایسا ذی روح ہے، ایک ایسا جاندار ہے جو الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، یہ معاشی حیوان ہے اور یہ اکٹھے رہنا جانتا ہے اور یہ اکٹھے رہنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہا جائے، اور جب اکٹھے رہنا ہے تو پھر اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابلاغ کی ضرورت پڑتی ہے، اور مؤثر ابلاغ کیا ہوتا ہے، رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، جھگڑوں سے جو ہے وہ بچنا پڑتا ہے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جانا چاہیے، سماجی مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، تخلیقی انداز فکر اس کا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو پہچاننا بھی اس کے جو ہے وہ یہ بھی ایک لائف سکل ہے، سوشل لائف سکل، کہ اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنس کو، تو اس طرح سے ایک ٹیچر جو ہے وہ اس کے بارے میں نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے اس کی، یہ جو تیسرا معیار ہے اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز، اس کے بارے میں ٹیچر کے پاس اپنا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ٹیچر کے پاس ان چیزوں کا ایک وسیع علم ہو، اور اس کا مفہوم ہو، اس کو پتہ ہو ان ساری چیزوں کا، اس کے نالج میں ہو، اس کے انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کی وزڈم میں ہو یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنے رویوں میں یہ چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس ٹیچر کے اپنے رویے میں ہیں، مساوات کا وہ قائل ہے، انصاف کا وہ قائل ہے، آزادی کا وہ قائل ہے، رواداری فراہم کرنا، رواداری برداشت اس کے اندر ہے، چھوٹوں پر وہ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا وہ احترام کرتا ہے، تو اس کی ذات میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اس کی ذات، اس کے پاس نالج بھی ہے اور اس کی ذات میں یہ چیزیں موجود بھی ہیں، اور پھر تیسرا درجہ جو ہے کہ وہ اس کو پرفارم کیسے کرتا ہے، پرفارمنس اینڈ سکلز، کہ وہ ان اخلاقی معیارات کو قابل عمل سمجھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کلاس کے اندر وہ ان سارے اخلاقی اصولوں کی پابندی کرتا ہے، کلاس میں آتے ہوئے ٹیچر سلام کرتا ہے، بچوں کا حال چال پوچھتا ہے، سچ بولنے والے کا سچ سن لیتا ہے خوش دلی سے، اور اسی طرح سے معاف بھی کر دیتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آ رہی ہیں، کیا ان ساری چیزوں کو وہ پرفارم کرتا ہے کلاس روم کے اندر؟ اگر ایک ٹیچر کے پاس اسلامک ایتھیکل ویلیوز کا نالج بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، سوشل لائف سکلز کا نالج بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور پھر ان چیزوں کو وہ اپنے رویے سے، اس کے رویے میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، وہ کلاس کے اندر بچوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، وہ کلاس کے اندر بچوں سے سچ پوچھتا ہے، بچہ کوئی سچ بول دیتا ہے، اگر کوئی بچہ ہوم ورک نہیں کر کے آتا تو وہ سچ بتا دیتا ہے کہ کل میں ہمارے ہاں ایک ٹورنامنٹ تھا، کھیلنے چلا گیا تو مجھے ٹائم نہیں ملا سر، میں نے کام نہیں کیا، اور اس کے علاوہ کوئی اور میں کام کرنا چاہتا تھا لیکن میں کسی وجہ سے نہیں کر سکا۔ تو جب سچ سننے کی بھی اس میں صلاحیت ہے، وہ سچ کو برداشت کرتا ہے، بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیتا ہے، خود سچا ہے، خود وفادار ہے، خود وقت کا پابند ہے، خود چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، خود بڑوں کی عزت کرتا ہے، خود جو ہے ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، خود قیادت فراہم کرتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس ٹیچر کے پاس، جو بھی ٹیچر ہے جس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، کہ وہ قومی پیشہ ورانہ معیارات جو ہیں اساتذہ کے حوالے سے، پیشہ ورانہ قومی معیارات، ان کے اوپر جب ہم کسی استاد کو دیکھیں گے کہ وہ پورا آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو یہ چیزیں ہیں کہ پہلے تو اس کے پاس اس کا نالج اور انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم یہاں اسلامیات کے ٹیچر کی بات نہیں کر رہے، ہم ہر سبجیکٹ کے ٹیچر کی بات کر رہے ہیں، وہ کیمسٹری کا ہے، وہ فزکس کا ہے، وہ میتھمیٹکس کا ہے، وہ سوشل سائنسز کا ہے، وہ پاکستان اسٹڈیز کا ہے، وہ اکنامکس کا ہے، وہ سیوکس کا ہے، وہ جیوگرافی کا ہے، وٹ ایور دی سبجیکٹ میں بھی اس کے پاس اسلامک ایتھیکل ویلیوز کا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اور سوشل لائف سکلز کے حوالے سے اس کا نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں وہ ان ساری چیزوں کو اپنے رویے میں لے کے آیا ہے، اس کی عادت میں ہیں یہ چیزیں، اس کے مزاج میں ہیں یہ چیزیں، وہ خود سچ بولتا ہے، وہ خود وقت پر آتا ہے، وہ خود ذمہ داری کا احساس ہے اس کو، بچوں کے سامنے وہ ایک ذمہ دار استاد کے طور پر ہے، وہ قانون کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے ملک کا وفادار ہے، یا وہ اپنے ملک کے خلاف ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا اس کو علم بھی ہو، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، اور وہ چیزیں اس کے مزاج میں بھی ہوں کہ وہ اپنے وطن سے بھی وفادار ہو، اپنے مذہب سے بھی وفادار ہو، اپنے سماجی رسم و رواج سے بھی وفاداری ہو۔ تو وہ ساری ان چیزوں کو ان کا ایک اس کا ایک جو ہے وفاداری کا ہوتا ہے کہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اپنی چیزوں سے، اپنے ادارے سے، اپنے اسکول سے، اپنی کلاس کے بچوں سے، ایون اپنے آپ سے بھی۔ دیکھیں جو بچے ہاتھ چھوڑ کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے وفاداری تھوڑی کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہے، تو اپنے آپ سے وفادار ہونا بھی بہت ضروری ہے، پھر اسی طرح سے اپنے خاندان سے، قبیلے سے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک ٹیچر جب اس کو نالج بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور پھر وہ چیزیں اس کے رویے میں ظاہر بھی ہوتی ہیں، اس نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا بھی ہے، وہ سچ کو بھی فوقیت دیتا ہے، وہ برداشت بھی کرتا ہے، اور وہ برداشت کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے، وہ وفادار بھی ہے، وہ ذمہ دار بھی ہے، اور اس طرح سے وہ چھوٹوں پہ شفقت بھی کرتا ہے، بڑوں کی عزت بھی کرتا ہے، اپنے رسم و رواج جو ہیں ان کی بھی پابندی کرتا ہے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کرتا ہے، مساوات کا بھی قائل ہے، وہ اونچ نیچ بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار کرتا ہے، انصاف کا بھی، وہ آزادی کا بھی، وہ آزادی پہ یقین بھی رکھتا ہے اور آزادیاں دیتا بھی ہے، اور بچوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آزادی ذمہ داری کا نام ہوتا ہے۔ آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں، آزادی سے مراد ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اب یہ پتہ ہو کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام ہم نے نہیں کرنا، اور ہمیں آزادی کہاں تک ہے اور کہاں تک ہمیں آزادی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اس طرح سے استاد، ٹیچر اگر ان ساری چیزوں کو اپنے رویے میں بھی لے کے آتا ہے، اس کے مزاج میں بھی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے، جو تیسرا پیرامیٹر ہے کسی بھی انڈیکیٹر کو، کسی بھی اسٹینڈرڈ کو پرکھنے کا، وہ ہے کہ پرفارمنس اینڈ سکلز۔ اب اس ٹیچر کے اندر ان ساری چیزوں کو پرفارم کرنے کی بھی صلاحیت ہے، کیا وہ ان چیزوں کو پرفارم کرتا ہے کلاس کے اندر، ان چیزوں کو نالج بھی ہے اس کے پاس، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس کے پاس، اس کے رویے اور مزاج میں بھی چیزیں موجود ہیں، پھر اب وہ اس کو پرفارم کرتا ہے۔ سکلز اس کے اندر ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہیں، جیسے کنفلکٹ مینجمنٹ کی سکلز ہیں، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے کلاس روم کے اندر بچوں میں، اس کا تصفیہ کیسے کرانا ہے، اور بچوں کے اندر ان پر اسی طرح سے رویوں سے ظاہر کرتا ہے، بچوں کی کردار سازی کرتا ہے، بچوں کے سامنے اپنے جو رویے ہیں وہ بچوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور ساری چیزیں جو تھیوریٹیکلی یہ چیزیں ساری میں نے بیان کی ہیں اس کے رویے میں بھی ہیں، اور پھر وہ ان کو کلاس روم میں اگر پرفارم بھی کرتا ہے، بچوں کی کردار سازی کرتا ہے، بچوں کو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور رول ماڈل کے طور پر بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور ہر وقت بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اسلامک ایتھیکل ویلیوز کے حوالے سے، اور سوشل لائف سکلز کے حوالے سے وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے، تو وہ اس تیسرے معیار پر بھی پورا اترتا ہے۔
تو ہمارا تیسرا جو انڈیکیٹر ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ ہے اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز۔ اگر ایک ٹیچر کے پاس اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف سکلز کا نالج بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور وہ ان چیزوں کو اپنے رویے سے اپنے رویے میں یہ ساری چیزیں اس کے موجود ہیں، اس کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس پر کاربند بھی رہتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے رویے میں موجود ہیں، اور پھر کلاس روم کے اندر ان ساری چیزوں کو پرفارم بھی کرتا ہے اور بچوں کی کردار سازی کرتا ہے اور ان کو اخلاقیات پہ چلنے کا درس دیتا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے کہ بچے بھی اخلاقی قدروں کو اہمیت دینے لگتے ہیں۔ تو اگر یہ سارا کچھ وہ کرتا ہے تو وہ استاد تیسرے معیار پر بھی پورا اترتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ غلام محمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔